لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ حقیقت: جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ پہنچتے تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہیں رہی۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی رنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر روز رات 10 بجے سے 10:20 کے لمحات ایسے ہیں کہ ان میں درود شریف پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ کچھ قریبی لوگ ایسے بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم انہیں بہت اچھے سے جانتے سمجھتے ہیں، پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پچھتاوا ہونے لگتا ہے کہ ہم نے تو انہیں 0% بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ روح کی تھکن بہت شدید اور ظالم ہوتی ہے۔ بے تحاشا کام جسم کو تھکا دیتا ہے اور لامحدود اور لا حاصل خواہشیں روح کو۔ ایک چھوٹی مگر کڑوی بات، دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔ ہم کتنی آسانی سے توبہ کر کے 2 سجدے کر کے یہ سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا، مگر کبھی یہ سوچا قبولیت کی ضمانت کون دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ دیری میں بہتری، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک
جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرض نماز جان کر ترک نہ کرنا، جو ایسا کرتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ گالی گلوچ کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ انسان میں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، احساس۔ اگر یہ اس میں نہ ہو تو پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ جب کسی انسان کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے اور دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ ڈرو نہیں کہ تم 2 کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ میرا رب مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج پیٹ سے نکال دیتا ہے۔ یقیناً میرا رب اپنے پیاروں کو بہت جلد مشکلات سے نکالے گا اور بیماروں کو جلد صحت عطا فرمائے گا۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔
انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے: اے اللہ، میں بخل، سستی، ادھیڑ عمری اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج کی آیت: نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ القرآن۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ یہ بدلتے موسم، یہ سردی ہمیں تیری عبادت میں، خاص طور پر نماز میں سستی نہ آنے دے۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔ گانے اور موسیقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں مندرجہ ذیل عذاب آئیں گے: زمین میں دھنس جانا، پتھروں کی بارش، شکل و صورت کا بدل جانا۔ یہ عذاب تب آئیں گے جب لوگ شرابیں پئیں گے، گانے والی لونڈیاں اختیار کریں گے اور آلات موسیقی استعمال کریں گے۔ آج کون ہے جو موسیقی گانے نہیں سنتا؟ اللہ کے لیے باز آ جاؤ ورنہ انجام آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے توبہ کرو۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حلال حرام جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ مکافات عمل۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تباہی اور بربادی ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو دوسروں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیب کمیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔
जब कोई तुम्हें बिना वजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वह तुमसे ज्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक़ को समझें। ऐ अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से महफूज रखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ख्वाहिश बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। कुछ लोग दूर रहकर भी दिलों के पास होते हैं। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो दरवाज़े ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाज़े अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिर्फ़ अपने आप को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। हराम को छोड़ दें इस यकीन के साथ कि अल्लाह उसको हलाल बनाकर आपको लौटा देगा। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। या रब, बहुत से बोझ हैं जो मक्का की सरज़मीन पर आपको सुनाने हैं, काबा से लिपट कर आपको बताने हैं। काबा के फ़र्श पर सर रख कर ख़ुद को आज़ाद कर देना है, हर बोझ से, हर गम से, हर अधूरी ख्वाहिश से। या रब काबा, हमारी आँखें मक्का की दीद की प्यासी हैं और देख कर ही ठंडी होंगी। हमें आँखों की ठंडक अता फ़रमाएँ, हमें अपने घर का दीदार अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़िंदगी बदलते वक्त के साथ बदलते रंगों का नाम है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खुशगवार, कुछ नागवार, कुछ मैले तो कुछ उजले, कुछ नाजुक और कुछ पत्थर, कभी तारीक तो कभी रोशन, और सब रंगों के साथ जीना ही ज़िंदगी है। रवैये इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के रवैये जो आपकी कुल कायनात हों। ये रवैये ही होते हैं जिनकी वजह से हम ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते हैं। इन रवैयों की वजह से ही हमारी ज़िंदगी जन्नत भी बनती है और जहन्नम भी। अगर हर कोई इनफरादी तौर पर अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इखलास लाना चाहते हैं तो दो काम छोड़ दें। एक वो काम जो हम दिखा कर नहीं कर सकते, यानी अपनी तन्हाई के काम। दूसरा वो काम जो हम दिखावे के लिए करते हैं, यानी अपनी तारीफ़ सुनने के लिए। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। फ़ासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखुलूस हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाला आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र और अज़कार, तस्बीह और तहलील वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस होती हैं। इबादत सिर्फ़ जाए नमाज पर नहीं होती, ये मीठी ज़ुबान से, अच्छे अल्फाज से, खूबसूरत रवैयों से, खुश अखलाक़ी से भी होती हैं। अगर किसी इंसान के पास ये तीन चीज़ें हों, रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, मगर फिर भी वो गमज़दा नज़र आए तो वो नाशुक्रा है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। इंसान में इंसानियत नापने की इकाई एहसास है। जिस शख्स में जितना ज़्यादा एहसास होगा, इसमें इतनी ज़्यादा इंसानियत होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर ताल्लुक़ की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ज़्यादा ऊंचा मकाम रखते हैं। ज़िंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इसी का नाम ज़िंदगी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाक़दरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक़ कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है।
توڑنے والے کو نہیں، اور غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔
آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی عالم آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے، اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیے، اللہ آپ کے درجات بلند کرتا چلا جائے گا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دے کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔
یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو کینہ، بغض، حسد سے کالا کر لے۔ عافیت کے 10 حصوں میں 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کشی ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پہ اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے، اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ دوسروں کی مدد کرنا انسانیت کا عظیم عمل ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لاتا ہے، بلکہ ہماری اپنی روح کو بھی سکون بخشتا ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، تب دراصل ہم ایک بہتر اور محبت بھری دنیا کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا، اچھا عمل اپنی اچھائی کا اثر ضرور ڈالتا ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ انسان کے اندر عاجزی جتنی بڑھتی ہے، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور تکبر جتنا بڑھ جاتا ہے، ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کے زخم نہیں ہوتے، پر دکھتے بہت ہیں، دل کے اندر کسی کونے میں دھڑکن کے ساتھ ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا۔ ماؤں کی عادات بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں اور باپ کی عادات بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس مختصر سفر میں آنے والی تکلیفوں کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کا سارا سفر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر تکلیف کا ایک ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے، اور اس تکلیف نے کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا ہے۔ تو کیوں اپنی زندگی کا سارا سفر اس مختصر دورانیے کی تکلیف کی وجہ سے خراب کریں؟ اس دوران اگر اپنی توجہ کسی تعمیری کام پر لگا لیں تو تکلیف ختم ہو جائے گی اور زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں، ہمارا توکل اللہ سے زیادہ اسباب پر ہوتا ہے۔ ہماری نظریں اللہ پر نہیں، اسباب پر ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے موسیٰ کے پاس توکل تھا، اسباب نہیں۔ جلتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل تھا، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ریگستان میں توکل تھا، اسباب نہیں۔ اسباب والے کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، جیت ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ پیسہ خوشی دیتا ہے، نہ خوشی خریدی جا سکتی ہے، بلکہ پیسہ انسان کو آزادی دیتا ہے، اور آزادی انسان کو اپنی خوشی خود پیدا کرنے کا موقع دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ نہیں اٹھا سکتے۔ پیسہ کمانا بھی ایک فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا ٹیلنٹ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈھونڈیں اور ان کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر صبر کرتے کرتے دل بے قرار ہو جائے تو اللہ سے کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر کرنا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ رب پر یقین کا سفر۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے۔ اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ خاموشی۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اس دنیا میں خوش وہی ہے جس نے اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ اپنی زندگی کے مسائل پر رونے دھونے کی بجائے انہیں قبول کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں آپ نکال نہیں سکتے، تو پھر ان کے ساتھ جینا سیکھیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔
ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں، موسیقی کی محفلوں اور روشنیوں میں ڈھونڈا کرتا تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر ملا۔ جنید جمشید میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ مقدر انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے نسب کا دعویٰ کرنے والا، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا، اور جھوٹا خواب سنانے والا۔ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ قبولیت کا یقین رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ گالی کا عذاب، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصہ میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ امی بتاتی ہیں، پہلے محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ٹی وی پر ہر طرح کا ساز بند ہو جاتا تھا، خبروں میں کوئی ٹیون نہیں بجتی تھی، کوئی ان دنوں میں گانے سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
جتنی بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اس پہ غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی جاتی تھی اور احترام محرم برقرار رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب دلیل مانگی جاتی ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، ہم خوشی نہیں کر سکتے، ہنسی مذاق کہے ناچ گانے جاری رہتے ہیں۔ ہم دلیل مانگتے ہوئے یہ بات بھول چکے ہیں کہ احترام بھی کسی چیز کا نام ہے، ادب بھی کچھ ہوتا ہے۔ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریر۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو جسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، کہ وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ یقین۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ معجزوں کے منتظر۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ دل کی موت۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں۔ نمبر 1، عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ۔ نمبر 2، بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ۔ نمبر 3، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ اللہ سے ڈرو۔ بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ روتی ہوئی آنکھیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں نکھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے
جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ جب ہم کسی شخص کو سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہماری ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار، آنسو سب کو دھتکار کر آگے چلا جاتا ہے، پھر ہم یقین نہیں کر پاتے اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بنا کرتی ہے۔ قدر وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں، صحیح جگہ ہی آپ کی قدر کا تعین کرتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی تو ناراض مت ہوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط جگہ پر ہیں، اس لیے ایسی جگہ مت ٹھہریں جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ لفظ پڑھے ہی نہیں جاتے، محسوس بھی کیے جاتے ہیں، ان کی نغمگی اگر کانوں میں رس گھولتی ہے تو نشتر بن کر دل چیر بھی دیتی ہے۔ الفاظ وہ نہیں جو دل سے نکلیں، الفاظ تو وہ ہیں جو دل میں اتریں۔ الفاظ لکھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، یقین ہو اپنی ذات پر، اپنے قول و فعل پر، تو لفظ دوست بن جاتے ہیں، اور دوستی سے اعلیٰ رشتہ اس کائنات کا اور کوئی نہیں۔ لفظ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، جس رخ سے دیکھیں ایک نئے رنگ میں مسحور کرتے ہیں۔ احساس کو چھو جائیں تو پھول سے بھی زیادہ نرم و نازک، نقصان پہنچانے پہ آئیں تو جان لے کے ہی چھوڑتے ہیں۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں۔ اچھے لہجے، اچھے الفاظ آپ کی زندگی کا آئینہ ہوتے ہیں، اور یہی بات اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا دیا ہونا ضروری ہے جو اندھیرے میں روشنی دکھا سکے، اور وہ دیا انسان کو خود ہونا چاہیے۔ دوسروں کو اپنی زندگی کا دیا بنانے والے اکثر اوقات ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹھوکر کھا بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنا نور خود بنے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے ذہانت سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ آج کل مشکل وقت ہے تو فکر مت ہوں، اس کا مقابلہ کریں ہمت و حوصلے کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ اگر سخت وقت آن پڑا ہے تو ایک دن گزر بھی جائے گا، بس اپنی قدر کیجیے، کیونکہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس گزرتے سال نے مجھے یقین دلایا کہ کچھ چیزیں ہو کر رہتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی سمجھایا کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں ہوتی، چاہے ہم انہیں کتنی ہی شدت سے کیوں نہ چاہیں۔ یہ کہ خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں۔ یہ کہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چاہے ہم انہیں کتنا ہی مضبوطی سے کیوں نہ تھامے رکھیں۔ اس گزرتے سال نے مجھے یہ سکھایا کہ آپ کا اصل مددگار صرف آپ کا اپنا وجود ہے۔ اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو کوئی اور آپ کو نہیں سنبھالے گا۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ دل اداس ہو تو 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے دل کے سکون کی دعا مانگو، اور چپ کر کے لیٹ جاؤ، انشاءاللہ دل کی ساری اداسیاں دور ہو جائیں گی۔